السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عامتاً ہر مخلوق کا جوڑا بنایا ہے اور اسی سے آگے آنے والی نسلیں عروج پاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے مرد اور عورت اس طرح سے جو جوڑا بنایا ہے، یہ بہت مہذب جوڑا ہے اور اچھے طریقے سے اللہ نے بنایا ہے، لیکن ہمارے کچھ اعمال اور کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے مقدس جوڑے کو بھی بدنام کر دیتے ہیں۔ آج جو آپ کے سامنے مختصر بات کی جائیں گی وہ حلالے کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حلالہ کس کو کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں اسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسلام کی طرف منسوخ کر کے پھیلائی جا رہی ہے۔ حلالہ کہتے ہیں کہ جب شوہر اپنے بیوی کو طلاق دے، یعنی ایسی جس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، بالکل جب شوہر طلاق دے بیوی کو، اب بیوی جب اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے تو اب یہ بیوی اس اپنے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔ یعنی عورت کے لیے دوسرا نکاح کرنا ضروری ہے اور تمام شرائط نکاح کا پورا ہونا ضروری ہے ہر طرح سے۔ جب تمام شرائط پورے ہو جائیں گے تب یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوں گی، شرط ہے کہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے۔ اس میں جو غلط طریقہ رائج ہے اور جس کو پھیلایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے کہ اسلام میں دیکھو کس طرح سے نکاح کا مذاق اڑایا اور عورت کی کس طرح سے بے حرمتی کر دی۔ اس کے اندر کسی کی بے حرمتی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے بالکل صحیح طور سے بنایا ہے اور سچ فرمایا ہے۔ حلالہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ پہلے شوہر کے لیے سختی گزرے، ناگواری معلوم ہو اور اس کو اس اپنے فعل پر، اپنے کام پر افسوس ہو کہ میں نے طلاق جیسے بڑے کام کو کتنے آسانی سے کر دیا، اور اس کو اس طلاق پر افسوس کرانے کے لیے اللہ نے حلالے کا طریقہ بتلایا ہے۔ اب بات یہ بھی ہے کہ جان بوجھ کر حلالہ کرانے والا اور اس کام کو کرنے والا بغیر عذر کے یہ اللہ کی نظر میں ملعون ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے ایسے کام کو نہ کیا جائے اور بچا جائے۔ جو شخص حلالے کو فقط اس لیے کرتا ہے کہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے اور اس سے صرف چند دنوں کے لیے نکاح کر لے، تو ایسا کرنے والا بھی سخت گنہگار ہے۔ مگر یہ کہ نکاح ہو جاتا ہے اور نکاح کرنا صحیح ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس نکاح کے اندر فرق اتنا ہے کہ اس کے اندر طلاق دینے کی جو شرط ہوتی ہے کہ میں تجھے چند دنوں کے بعد طلاق دوں گا، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو چھپایا جاتا ہے، ورنہ تو اگر دیکھا جائے تو یہ بہو متاع کی شکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے غلط چیزوں سے بچائے اور ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنائے، اور اللہ تعالی ہمارے جوڑوں کی حفاظت فرمائے اور ہماری ازدواجی زندگی کے اندر برکت رحمت نازل فرمائے، اور ہماری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ زندگی کی طرح بنانے کی کوشش کریں، اور ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو جائے، اور اس کی توفیق ہمیں نصیب ہو اور اس کے اندر کوشش کی جائے، تو ہم
اللہ کی نظر میں سچے پکے مسلمان ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رحمت ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔